السلام علیکم ناظرین، کراچی کی بات کے ساتھ میں ہوں رضوان جعفر۔ آج ہم ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں، اور اس سینٹر کے بہت ہی قابل نوجوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز بھی یہاں پر جو آئے ہیں انہیں بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ کراچی کی بات میں آج ہم موضوع لے کر آئے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہسٹری میں بیان کرتا ہوں پروگرام میں، ابھی گیسٹ کے تعارف سے پہلے ہی کچھ بیان کر دیتا ہوں کہ کراچی شہر کی بنیاد 1729 میں بھوجو مل نامی ایک ہندو تاجر نے رکھی تھی۔ وہ کھارک بندر کے ناقابل استعمال ہونے کے بعد ایک بہتر بندرگاہ کی تلاش میں یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وقت کراچی ایک مچھیروں کی بستی سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ بھوجو مل نے یہاں اپنے ساتھیوں کے تعاون سے فصیل شہر تعمیر کرائی، بندرگاہ کی ترقی کے لیے اقدامات کیے، اور 1839 میں اس شہر پر انگریزوں کے قبضے کے وقت تک یہاں پر جو آبادی تھی وہ 14,000 تھی صرف۔ قیام پاکستان سے قبل شہر کی آبادی 3,86,655 لوگوں پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد ایک بڑی مائگریشن جو ہے وہ یہاں پر ہوئی کراچی میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو چلتا رہا۔ ایک وہ مائگریشن تھی جو ملک کے لیے یہاں پر آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے جو ہے مختلف وقتوں کے اندر لوگ یہاں پہ آتے رہے، اور آبادی آج جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچی ہے کہ ابھی سینسس ہونے والے ہیں تو اس سے صحیح اندازہ ہوگا، لیکن 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی آبادی، دنیا کا چھٹا 5واں بڑا شہر۔ یہ جو آبادی کا بوجھ آیا، اس سے بلدیات کا نظام بھی ڈسٹرب ہوا اور امن بھی خراب ہوا۔ یہ جو ماس مائگریشن ہوئی ہے، یہ امن کی خرابی، خاص طور پر امن کی بات کریں گے، امن کی خرابی کا باعث بنی ہے۔ کیا اس میں وہ لوگ بھی آ گئے کہ شاید جنہیں نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ سوال ہم آج اٹھائیں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، سابق گورنر سندھ، سابق فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ ایک سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پر بہت تجربہ رکھتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، جناب وسعت اللہ خان صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد ندیم صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کے، اور ایک وکیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، جاوید احمد چھتاری صاحب۔ تو وکیل سے آغاز کر لیتے ہیں۔ جناب فرمائیے، جو کیسز آتے ہیں، خاص طور پہ آج کی ہم اگر بات کر لیں تو اس میں کیا تناسب آپ دیکھتے ہیں، یا جیلوں کا اگر وزٹ کیا کرتے ہیں تو کیا تناسب دیکھتے ہیں کہ لوکلز کی تعداد زیادہ ہے ادھر، یا جو ہے جو لوگ کہیں دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے کراچی میں آئیں تو ان کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ کراچی کا نہیں، دنیا کے ہر بڑے شہر کا مسئلہ ہے کہ جب رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائگریشن ہوتی ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلا مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے روزگار کا، اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گاؤں میں اور چھوٹے علاقوں میں اپنے حرکات و سکنات کی وجہ سے رہنا ان کا ناممکن ہو جاتا ہے، اور گاؤں کے لوگ ان کو ناپسندیدہ آدمی قرار دینے لگتے ہیں، تو وہ لوگ بھی شہر کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑے شہروں کو ہمیشہ شہر کو انسانوں کا جنگل کہا جاتا ہے، اور یہاں جو بڑے شہر ہوتے ہیں اس کے اندر کرمنلز کے چھپنے کے لیے بڑی اچھی کمین گاہیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کراچی کے اندر کہ پاکستان کے جتنے بڑے مجرمان اور ملزمان یہاں پر انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں، کسی بڑے شہر سے گرفتار نہیں ہوئے، پاکستان کے کسی شہر سے اس طرح کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کراچی میں مائگریشن ہوئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں تو روزگار کے لیے آنے والوں کے علاوہ وہ کرمنلز بھی یہاں پر تیزی سے یہاں پر آئے، جیلوں میں، عدالتوں میں کون لوگ کیسز چل رہے ہیں؟ لوکلز ہیں زیادہ تر یا مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ میں اس کو مکمل کر لوں۔ جب وہ آ گئے تو چونکہ کراچی ایک مہنگا شہر ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ کچی آبادیاں آباد ہوئی، وہ کچی آبادیوں میں پتلی گلیاں اور چھوٹے چھوٹے گھر، ان میں جا کے آبادی شروع ہوئی، اور چھوٹے چھوٹے ان آبادیوں سے نکل کر جرم کر کے اور دوبارہ وہاں پر جا کے چھپنا آسان ہو گیا۔ نتیجتاً یہ ہوا سلسلہ، جب پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کرتی ہے تو اگر تمام سینسز جمع کیا جائے تو جتنے کرمنلز پکڑے جاتے ہیں، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، کار چوری، موبائل چوری اور موٹر سائیکل اور جتنی چوری میں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کراچی سے کے پرماننٹ باشندے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وسعت اللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔
ہم کراچی کی بات لے کر مختلف کمیونٹیز میں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے, تعلیم, صحت سے لے کر آنرشپ اور پولیس, ہر شعبے بات ہو رہی ہے. یہ جو موضوع کا انتخاب کیا ہے صحیح کیا ہے آپ کے خیال سے؟ کسی ایک چیز پہ سارا بوجھ ڈال دینا, کسی ایک ایشو پہ کہ سب اس کی وجہ سے یہ ساری بیماری ہے, میرا خیال ہے یہ ڈس آنیسٹی ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ وہی کراچی ہے جس کی پارٹیشن کے وقت 14 اگست 1947 کو آبادی تھی 2.5 سے 3.25 لاکھ, اور پھر اسی کراچی میں اگلے 3 مہینے میں 1947 میں ہی کوئی 7 لاکھ لوگ آئے, مگر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. ابتدائی طور پہ وہ جھگیوں میں رہے. حکومت نے ماسٹر پلان بنانا شروع کیا کہ یہ جو اچانک انفلکس آیا ہے اس کے ساتھ کیا جائے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جتنی بھی اربن پلاننگ ہوئی ہے وہ یا 50s میں ہوئی ہے یا 60s میں ہوئی ہے یا 70s میں ہوئی ہے. ایک ادارہ تھا مرحوم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA, اس کا کام ہی یہ تھا کہ انسانوں کے رہنے کے قابل جگہ میں فیسیلیٹیٹ کرے انفلکس کو کہ وہ رہیں. یہ بات طے تھی کہ چونکہ یہ دارالحکومت ہے, چونکہ یہ انڈسٹری کا, یہ سروسز کا مرکز ہے, لہٰذا اس کی آبادی میں اضافہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ کس کا کام تھا کہ اس چیز کو فورسی کرتا, اور وہ جو آبادی میں اضافہ ہے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے, ان کو سب ہیومن لیول پہ گرنے سے روکنے کے لیے مستقل پلاننگ وغیرہ کرتا. یہاں آ جاتی ہے پھر پولیٹیکل ایکسپیڈینسی. بھٹو صاحب کے دور تک KDA زندہ تھا, KDA کی اسکیمیں زندہ تھی, اور آبادی کا انفلکس ظاہر ہے کہ اس رفتار سے نہیں تھا. لیکن جوں معاشی ابتری پاکستان میں بڑھتی چلی گئی تو لوگوں کو ایک ہی چیز نظر آئی کہ بڑے شہر میں جا کے ہمیں روزگار مل جائے گا. ٹھیک ہے منیر الدین حیدر صاحب, آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. منی پاکستان ہے, اور اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان بھر کے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ آپ بہت امپورٹنٹ منصب پہ رہے ہیں, گورنر کی حیثیت سے بھی اور انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے بھی. کوئی فارمولہ طے ہے, کوئی ایسی چیز طے ہے کہ جناب ایک حد تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں لے کے جانا آبادی کو, یا اس کو جو ہے کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی, کوئی کنٹرولنگ پاور جو ہے وہ ریاست کی نظر میں موجود ہے؟ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو شہروں کی آبادی کو لمٹ کر سکے یا لمٹ کرے. اور اگر آپ کو یاد ہو, ایک مشہور مکالمہ ہوا تھا علامہ اقبال اور مسلونی کے درمیان. اس نے کہا کہ آپ بہت بڑے تھنکر فلاسفر ہیں, آپ مجھے کوئی ایڈوائس دیجئے. اس نے کہا اپنے شہروں کو ایک خاص تعداد سے آگے بڑھنے نہ دو, ادروائز ان کا کلچر اور باقی جو ہوتا ہے اخلاق, ساری چیزیں جو ہیں وہ مردہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اگر بہت شہر زیادہ پھیل جائیں تو وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے آبادی. ایوب خان نے اس کو دیکھتے ہوئے, آپ کو یاد ہوگا, ایک سیٹلائٹ ٹاؤن سکیم لانچ کی تھی. جتنے بڑے بڑے شہر تھے جن کی آبادیاں بڑھ گئی تھیں, ان سب کے باہر اس وقت نئے شہر بسائے جائیں. اسی شہر کو مت پھیلایا جاؤ, کیونکہ پھر ایک آدمی کا شہر کے وسط پہ آنا, جہاں کے دفاتر اور تمام ڈیسیشن میکنگ ہوتے ہیں, وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ مطلب سلسلہ چلا نہیں. اب بات یہ جو مسعود صاحب نے اس پہ ڈالی, کیوں کوئی آدمی اپنا وطن چھوڑنا نہیں چاہتا. ہر ایک آدمی کو اپنی مٹی اور زمین سے محبت ہوتی ہے. لیکن 1947 میں جو بٹوارہ ہوا ہمارے بر صغیر کا, تو ایک ہجرت کرنی پڑی لوگوں کو. وہ اپنا مستقبل جو تھا وہ سیف نہیں دیکھتے تھے, اس لیے ایک بڑی تعداد میں کہتے ہیں, یہ ہسٹری کی ایک بڑی مائگریشن تھی, جس کا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر 1.1 کہتے ہیں سندھ میں آیا, جس میں کافی کراچی میں آئے تقریباً. دیٹ واز ون. دوسری بات ہے اکنامک ریزنز. فلم بھی بنی تھی دبئی چلو, کوئی بولتا ہے امریکہ چلو, اپورچونٹی کا ملک ہے. وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ان کو روزگار میں یا کاروبار میں یا ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے, ان کا مین پاور کی کمی ہوتی ہے. اب جتنی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں سعودی عربیہ میں, دبئی میں, ابو دھابی میں, یہ ہمارے محنت کشوں نے
اس گرمی میں وہ بلڈنگیں وہاں کھڑی کی ہیں, اپنے خاندان ایسے بھیجیں اور وہ ملک بھی بن گئے. یہ تو ایک اکنامک ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں. کراچی کے اندر بھی یہ کشش ہے کہ یہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے. اب کراچی میں جو لوگ آئے, اردو سپیکنگ زیادہ آباد ہوئے, وہ بابو, کلرک, دفتر سپروائزر یہ تو بننا چاہتے تھے, لیکن وہ سپاہی یا کانسٹیبل یا اینٹ اٹھانے والے مزدور نہیں بننا چاہتے تھے. اب بلڈنگیں دھڑ دھڑ بننی شروع ہوئی, ہائی رائز کراچی میں سب سے پہلے یہیں شروع ہوئی. اس کے لیے پھر پٹھان لیبر یہاں پر آیا. جتنا آپ لیبر دیکھیں گے یہاں پر فشری میں, جس کے اندر بہت محنت مشقت کا کام ہے, جہاں محنت مشقت کا کام ہے وہاں آپ سوات کے لوگ دیکھیں گے, پٹھان لوگ دیکھیں گے, وہ محنتی وہاں پر لوگ آتے ہیں. تو اس شہر کی ضرورت تھی اور وہ لوگ وہاں بے روزگار تھے. اب وہاں پر اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہے ان کے اپنے حصے میں, وہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی, تو ظاہر ہے کہ جہاں ان کو جاب ملے گا تو جاب کے خاطر یہاں پر آئیں گے. ایک یہ ریزن تھا. تیسرا ریزن جو جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اور آپ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں, یہ جو ٹیررزم ملک میں پھیلا ہے. اب جب اس کے خلاف سخت آپریشن شروع ہوا, سب سے پہلے سوات کو ریکور کیا گیا, آج سے چند سال پہلے جنرل کیانی کا چیف تھے وہ. تو سوات کے بہت سے لوگ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر آئے اور کہاں کے اترے, جو ان کے رشتہ دار تھے کچھ تو ان کے پاس گئے, کچھ نے نئی کچی آبادیوں میں کرائے کے مکان لیے. پھر ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو جو وہاں کے 4 ٹرائبل ایجنسیز ہیں اس کے لوگ اپنے یہاں رشتہ داروں کے پاس آئے. اب نارتھ میں آپریشن ہوا, نارتھ میں وہاں کے لوگ آئے. اب مجھے معلوم ہے, میں نے کوئی یہ سلطان آباد ایک کچی آبادی ہے امریکن کونسولیٹ کے ساتھ, میں نے کچھ اسکول اڈاپٹ کر رکھے ہیں تو میں وہاں جاتا رہتا ہوں. تو وہاں نارملی ہیں ہی پہلے سے پٹھان, خٹک ہے زیادہ تر, کرک کے, ایک پہاڑ کے. اب اس نے کہا جی ہماری لا اینڈ آرڈر بڑی بگڑ گئی ہے, اب موبائل پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں چھننے شروع ہو گئے ہیں, کوئی پرس چھین لیتا ہے, کوئی بدماشی ہوتی ہے. میں کہ یہ کیوں شروع ہو گیا یار, یہ تو انہوں نے کہا جی محمد جو آئے ہیں نا یہ بڑے سخت ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. ابھی چونکہ وہاں پھر واپس ریپیٹریشن ہو رہی ہے تو مجھے وہی لوگ وہاں کے ہیڈ ماسٹر بتا رہے تھے کہ امن آنے شروع ہوا ہے. تو یہ بات بھی ہے. سوراب گوڈ آپ کو پتہ ہے نو گو ایریا تھا, وہاں ہتھیار بھی بکتے تھے, نارکوٹک بھی بکتے تھے, سب قسم کے اسمگلنگ کا سامان, تو وہ ایک گڑھ بن گئے تھے. ایک اور قسم کی مائگریشن بھی سندھ میں ہوئی ہے, اسپیشلی کراچی میں, جو لینگویج رائٹس ہوئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں. اور ایک زمانے میں جو زمینیں ملی تھی کلیمز میں لوگوں کو انٹیریئر سندھ میں تحصیلوں میں, اس پر قبضہ شروع ہوا ایک خاص پارٹی کے زمانے میں, تو وہاں پر کافی ہوا. تو وہاں بہت سے لوگوں نے پھر رورل ایریا چھوڑ دیا اور اربن ایریا سے موو کر گئے. لیکن یہاں تو گورننس کا فقدان ہے. لوکل باڈی جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, جو سب سے اہم جمہوریت کا ٹیئر ہے, نیچے والا, تمام پرابلم لوکل ہیں, تعلیم کے, پانی کے, پارکس کے, پارکنگ کے, گاڑیوں کے, تمام لوکل ہیں. لیکن وہ لوکل گورنمنٹ بناتے ہی نہیں جب جمہوریت آتی ہے. تو جمہوریت میں نہیں چل سکتی, نہیں میں کہتا ہوں بناتے نہیں ہیں. اب کورٹ نے زبردستی ان سے بنوائے ہیں کہ بناؤ, تو انہوں نے اس کے اندر ڈنڈی ماری ہے. اس کے اندر انہوں نے جو لا بنایا ہے اس میں میئر کی تمام پاور سلب کر لی ہے, اس کا فائنینشیل پاور بھی سلب کر لی ہے. وہ مجبور محض ہے, جو میں نے پڑھا ہے, پورے گہرائی میں نہیں گیا. اس نے کہا جی اس کے بعد 2 سبجیکٹ ہے میئر کے پاس, ایک آوارہ کتے مار سکتا ہے وہ, اور ایک سلوٹر ہاؤس دیکھ سکتے کہ بکرے ٹھیک ذبح ہو رہے کہ نہیں گائے, اور نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے. اب یہ مطلب یہ بولتے نظر آتے ہیں. تو مطلب کہ یہ انجسٹ ہے, یہ ذاتی ہے, یہ مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ. لوکل ایک جب بنیادیں ٹھیک نہیں ہے تو اوپر جمہوریت کیا جائے گی. تو یہ پرابلم جو کراچی میں پانی کے ہیں, ٹرانسپورٹ کے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہیں, اس کا بہت سے مسئلے کا تعلق خالی پاپولیشن سے نہیں ہے, یہ گورننس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوف کی فضا جو ہے وہ پچھلے 20-25 سالوں سے بہت زیادہ ہے. یہ جنریشن نوجوانوں کی جو میرے سامنے موجود ہے, ایک خوف کی فضا کے اندر جو ہے بڑی ہوئی ہے. یہ جو ڈر اور خوف ہے, اس میں جو لوکلز ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ شہر کو پہنچایا ہے, یا یہ وائلنس جو آ گیا ہے شہر کے اندر, یہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں پچھلے 20-25 سالوں میں کراچی میں جو ہے لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے کراچی میں دیر پا امن, مستقل امن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ اون نہیں کر پا رہے ہیں کراچی کو. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. یہ سیاست کی وجہ سے ایسا جو کراچی کے حالات خراب ہو رہے ہیں, یہ سیاست کی وجہ سے. ادھر ادھر سے جو لوگ باہر سے آ کے بستے ہیں, اس سے بالکل بھی شدت پسندی نہیں بڑھی ہے. کراچی میں دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کراچی کے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. یہ
غربت کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزگار ہو تو ہر ایک آدمی اپنے روزگار میں لگا رہتا ہے. بے روزگاری کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی ہیں. کراچی ہمارے لیے ماں کا کردار ہے، ماں کے حساب ہے، ماں سمان ہے، تو اس میں ہر بچے کا حق بنتا ہے یہاں پر آنا اور رہنا، یہاں پر زندگی گزارنا، اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہاں کا رخ اختیار کرنا. لیکن اس دوران ان کے بیچ، ہم سب کے بیچ ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا میرے برابر میں کون رہتا ہے اور کہاں سے آیا ہے. یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ باہر سے لوگ جو غیر علاقائی نہیں، غیر ملکی، جیسے کہ اب مائگریٹ کر کے آئے ہوئے لوگ، یا چاہے بنگلہ دیش سے سمجھو یا پھر افغان سے سمجھو، ان لوگوں کا آنا اور ہمارے اندر بیٹھ جانا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، نہ ہم اس بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں. اگر نقصانات ہے تو ہمیں ان سے ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ کراچی میں نہیں رہنا چاہیے تو یہ غلط تعصب ہے. کراچی میں عام لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے جن پہ بیت رہی ہے. ان کو ہمارے اگر کسی اور صوبے میں غلط کلامی ہوتی ہے یا جھگڑا ہے یا کوئی فساد ہے، کوئی حالات خراب ہے، ان کو آنا چاہیے ہمارے صوبے میں. ہم ویلکم کہتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، ہم آپ کا خیال رکھیں گے. مہمان نوازی ہے، یہ 4 صوبے کہیں بھی آپ جا سکتے ہو. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، لیکن ایسا کہ ہاں باہر سے کوئی نہ افراد معلوم وہ ہوتا ہے کہ وہ کر کے چلے گئے، اور نام وہ آپس میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں. محلے میں ایک جگہ رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا آج تک. کراچی کے حالات بھی ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہو گئے. جیسے جو ہم جس علاقے میں ہم ابھی موجود ہے، کٹی پاڑی کا علاقہ ہے، یہ انتہائی زیادہ بدنام علاقہ تھا. اللہ کا شکر ہے ابھی بالکل حالات بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہاں کے لوگ بھی، شاید میں تو باہر سے آیا ہوں لیکن یہاں کے لوگ بھی انشاءاللہ وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں ابھی. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں، اور پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشد ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ارشد صاحب، بڑا ایشو ہے کراچی کے اندر، بلدیات ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ پلاننگ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، لیکن جہاں امن کی خرابی آ جاتی ہے نا، تو اور لوگ جب خوف کے عالم میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار بلدیات بھی دیکھ لیں گے، پانی نہیں آئے گا 3 دن تک برداشت کر لیں گے، لیکن کم سے کم جان و مال کا تحفظ تو دے دو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بات آپ کی صحیح ہے. جان ہے تو جہان ہے. سب سے پہلے جو باتیں میرے سینئرز نے کی ہیں، میں ان تمام باتوں سے متفق ہوں. یہ جو کراچی کا مسئلہ ہے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. اس کا کوئی ایک سنگل ریزن نہیں ہے. اگر یہ کہہ دینا کہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ آ کے جو ہے یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. اب تو دیکھیں کراچی بدقسمتی سے ایتھنک پاکٹس بن گئے ہیں. اگر آپ کٹی پہاڑی کے اس طرف چلے جائیں تو ایک پرٹیکولر ایتھنک گروپ رہتا ہے. اگر آپ لائنز ایریا میں چلے جائیں تو جب تک آپ وہاں پہ خاص نعرہ نہیں ماریں گے آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. تو ایتھنیسٹی نے ایک تو سٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ انفیسٹ کرتے ہیں اس پہ. یہ جو کیوٹک سچویشن ہے، اور ان سب کی جو باٹم لائن پہ جا کے، جیسے معین الدین حیدر صاحب نے کہا کہ گورننس کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیم کی اور شعور کی کمی ہے. دنیا میں صرف کراچی ہی تو ایک بڑا شہر نہیں ہے، اور بھی بڑے شہر ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، وہ صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو لوکل کی بات ہو رہی ہے نا، تو لوکل کی ایک فیملی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کا ایک بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے اون کیا ہوا ہوتا ہے اپنے شہر کو. جو نوجوان باہر سے آ رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ اکیلا آ رہا ہے اور خاص طور پہ کرمنل ایلیمنٹ کی وجہ سے آ رہا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا ہے مختلف کیسز کے اندر کہ اسے استعمال زیادہ کیا گیا ہے. وہ خود اگر چاہے نہ بھی کر پا رہا ہو، لیکن کرمنل ایلیمنٹ نے ان کا استعمال زیادہ کیا. میں اس سے متفق نہیں ہوں. ایک تو لوکل کی ڈیفینیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوکل سے کیا مراد ہے. کیا جو میرا بٹوا چھین رہا ہے اس کے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ کوہاٹ کا ہے یا سبی کا ہے، یا وہ مطلب کوئی پاسپورٹ رکھ کے کوئی بنگالی ہے، برمی ہے؟ یہاں لوکل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ لوکل وہ ہے جس کا ووٹ یہاں پر ہے اور جو جس کا خاندان طویل عرصے سے یہاں پہ رہ رہا ہے. لیکن میرے پاس اتنی مہلت نہیں ہوتی نا کہ جو میرا بٹوا چھین رہا ہے میں اس سے پوچھوں بھیا تیرا ووٹ ہے یہاں پہ، تو لوکل ہے یا نان لوکل ہے؟ وہ تو کرمنل ہے. لیکن اس کا ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس پولیس اسٹیشن میں، سی پی ایل سی میں تو موجود ہوتا ہے. لوکل کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اگر لوکل کی بات کریں گے تو پھر یہاں کے جو کچھی ہیں وہ اصل باشندے ہیں، باقی سب نان لوکل ہیں. اگر آپ 47 کے مائگریشن کی بات کریں گے تو اردو سپیکنگ لوکل ہیں، باقی سب نان لوکل ہیں. کہیں تو آپ کو بیریئر لگانا پڑے گا نا. تو
یہ سوال ہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوکل یا نان لے کر میرے 6 موبائل چھین چکے ہیں, میری ایک گاڑی چھین چکی ہے, ہر کرمنل اردو ہی بول رہا تھا بھائی. اب مجھے کیا پتا کہ وہ اب مجھے کیا پتا کہ وہ اس پشتون کا بیٹا ہے جو 60s میں آیا تھا, وہ تو یہیں پیدا ہوا, تو وہ تو آج کے لہجے میں اردو بولے گا نا. مجھے کیا پتا کہ وہ انٹیریئر سندھ سے آیا ہے اور مائیگریٹ اس نے کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جان چھڑانے والی بیسیکلی بات ہے, لوکل نان لے کر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے, سوال یہ ہے لوکل نان لوکل کی بحث مت کریں, اسٹیٹ کی رٹ پہ بات کریں کہ ہے یا نہیں ہے. کراچی زیورات سے لدی پھندی وہ عورت ہے جس کو ہر ایک نے لوٹنے کی کوشش کی ہے. ایکسٹریمزم کی جب بات کی جاتی ہے, شہر میں جو ایکسٹریمزم ہے اور جو انتہا پسندی ایک آئی, چاہے وہ مذہبی معاملات میں ہو خاص طور پہ, یا جو ہے وہ ایتھنک بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب وہ باہر سے ہی آئی ہے. بڑے شہروں میں لا اینڈ آرڈر تو ایک قسم کا ہوتا ہے, چوری ہو گئی, کسی نے کوئی چھین لیا, لیکن یہ ٹیررزم, یا جس کو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم سیف فیل نہیں کر, ٹارگٹ کلنگ, کہ کسی کو پتہ نہیں کون کس کو مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے, وہ تمام دہشت پھیلانے کے لیے مار رہا ہے. تو کراچی شہر کے اگر آپ پچھلے کوئی 80s سے دیکھیں, جب سے حالات بگڑنے شروع ہوئے ہیں, تو یہاں فرقہ واریت والے شیعہ سنی فساد بھی بہت ہوئے ہیں. یہاں پختون پنجابی اتحاد کے ساتھ یہاں کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یہاں کے باشندے ہیں, کراچی ہمارا ہے, اور ان کی سیاسی جماعت ہے, ان کے ساتھ بھی جھگڑے ہوئے ہیں, ان کا پشتونوں سے بھی جھگڑا ہوا ہے, ان کا اندرون سندھ والوں سے جو سندھی سپیکنگ ہیں سندھی, اور ہم اردو سپیکنگ سندھی ہیں ایک ہم, تو ان سے بھی جھگڑا ہوا ہے. حالانکہ ان لوگوں نے جب آئے تو اپنے بازو کھولے, ان کو اپنے انٹیریئر سندھ میں جگہ دی, ان کو بہت خیال کیا, اور بہت اچھے سلوک کے ساتھ یہ سالہ سال تک یہ دونوں بڑے اتنے گروپ چلے ہیں یہاں پر سندھ کے اندر چلے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ سندھ میں اللہ کا دیا بہت ذخائر, بہت کچھ ہے. اگر ہم اتفاق رکھیں, تھوڑا انصاف کریں, مل جل کر چلیں, یہاں پر سب کے لیے بہت کچھ ہے, ترقی کے لیے, کھانے کے لیے اور رزق کے لیے. اور جو بات آ جاتی ہے جو آپ نے کہا کہ باہر کے انفلوئنس, ہاں کچھ لوگ جو یہاں پر ہیں, بہت بڑا علاقہ, چھپنے کی جگہ کنکریٹ جنگل ہے, اور اسپیشلی جو علاقے پیریفری کے ہیں جن کا نام آپ سنتے ہیں, جہاں پر اکثر وارداتیں ہوتی ہیں اور پولیس مقابلے ہوتے ہیں, ان کا نام آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کون کون سے علاقے ہیں. وہ وہاں پر آ کر ڈینیل پرل کو کوئی وہاں پہ لے آتا ہے, کوئی وہاں اغوا برائے تمان والے چلے جاتے ہیں, یہ انٹر پروونشل بھی ہوتے ہیں لوگ, سب لوگ ایک کامن کاز کے لیے. ایک جملہ اگر میں کہہ دوں کہ تخریب کار ہوں یا ٹیررسٹ پھیلانے والے ہوں, ایکسٹریمسٹ ہوں, کرمنل ایکٹیویٹی کرنے والے ہوں, یا یہ ڈکیت ہوں, تو ان کے لیے کوئی کراچی کوئی جنت ہے؟ مطلب کہ جہاں پر جنت نہیں ہے لیکن جنت بنا دی گئی ہے, جہاں پر پولیس کرپٹ ہوگی, جہاں پر جن کا کام انتظام کر کے اس چیز کو سنبھال لے, وہ خود ملوث ہو جائیں اور حصہ لیں, اپنا بھتہ لیں ان سے, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر حالات کیا رہیں گے. وہاں تو پھر دیکھیں گے موٹے آدمی کو اغوا کرو, اس سے 4 کروڑ روپے لو, اور وہ شیئر اوپر سے نیچے ایک وقت تھا کہ یہاں کے کرمنلز جو ہیں وہ وہاں پہ چھپنے کے لیے جایا کرتے تھے, آج وہاں کے کرمنلز یہاں چھپنے کے لیے آتے ہیں. اس میں آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟ مجھے تو بڑا دکھ ہے لیکن ابھی کہ وہاں کے کرمنلز جو ہے یا ٹیررسٹ جو ہے ان کے لیے یہ جنت بن گیا ہے. آئی تھنک 2-3 سالوں میں کافی ٹیررسٹ جو ہیں پہلے چھپے ہوئے تھے, فرقہ واریت والے بھی اور ریلیجس ٹیررسٹ بھی اور TTP کے لوگ بھی, وہ ساروں کافی کا صفائی ہوا ہے. اب یہاں سے بھاگ کے گئے, جب یہاں پہ دباؤ پڑتا ہے تو کوئٹہ چلے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. کراچی میں ان کی زندگی اب اتنی آسان نہیں رہی, اور میرے خیال میں اگر تھوڑی بہت یہ ہمت لا انفورسر آپس میں اتفاق رائے سے آگے چلیں تو ان کا جینا یہاں اور دوبھر ہو جائے. ٹھیک ہے, کراچی کی بات ہو رہی ہے اور ابھی تک یہاں جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بات نہیں ہو سکی ہے, تو بریک کے بعد انہی سے آغاز کریں گے. کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. ہو رہی ہے, آج ہم موجود ہیں پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں, اور یہاں کے بہت ہی قابل نوجوان ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی بھائی تشریف لائیے. مختلف شہروں کے نوجوان یہاں پر ایک ساتھ ہیں, اور آج بات یہی ہو رہی ہے کہ مختلف شہروں سے لوگ جو خاص طور پر پچھلے 20-30 سالوں میں یہاں پر آئے ہیں, کراچی میں آئے ہیں, وہ کراچی میں کچھ امن کی خرابی کا باعث بنے. لگتا ہے ایسا آپ کو؟ آپ خود سیالکوٹ سے آئے؟ جی نہیں, بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
جی ہمارا ویسے ہم یہاں پر ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, ہم نے یہاں پر اپنا گھر بھی خریدا, ہم لوگ تقریباً 35 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. صحیح ہے, یہ نہیں کہ ہم نے پچھلا کانٹریکٹ چھوڑ, لیکن ہم لوگ اب پکے سیٹل یہیں پر ہو چکے ہیں. تو کبھی کبھی جاتے ہیں سیالکوٹ؟ بالکل. کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کس شہر سے آپ کا تعلق ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کراچی سے. ابھی تو آپ نے کہا سیالکوٹ سے. کہا کہ آپ کس علاقے سے آئے ہیں, تو ہم سیالکوٹ سے آئے ہیں. اون کرتے ہیں, آپ کراچی کو اون کرتے ہیں؟ جی ہم اون کرتے ہیں, ہم سیالکوٹ والوں کے سامنے بھی یہی اون کرتے ہیں کہ ہم کراچی سے ہیں. مشکل میں تو نہیں پھنس جاتے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. چل ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے جی, زبردست. جی بھائی, اور جو نوجوان یہاں موجود ہیں تشریف رکھیں, آئیے سر تشریف لائیں. جی آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ سر میہر سے. کیا کہنا چاہیں گے, کچھ پرابلم کریٹ کی ہے یہاں پہ باہر کے لوگوں نے آ کر؟ سر جیسا آپ نے کہا کہ جو باہر سے آتے ہیں وہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, میں نہیں مانتا. کیونکہ جو کرائم کرتے ہیں, چاہے وہ باہر سے مائیگرینٹس ہی کیوں نہ ہو, ان کو اسسٹ کون کرتا ہے؟ یہاں کے لوکلس ہی کرتے ہیں. تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اگر کرائمس ہوتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ مائیگریٹ صرف کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, دونوں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور کراچی, یہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان پرابلم کو سولو کرنا نہ ہی پروونشل گورنمنٹ کا صرف کام ہے, بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں حصہ ملانا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کچھ یہاں جو گرلز موجود ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی. میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور مکران ڈسٹرکٹ سے ہے. تو جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوکلز ہی رسپانسبل ہیں یا نان لوکل, تو میں اس چیز سے بالکل ڈس ایگری کروں گی. اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک ریسرچ کے مطابق ہم دیکھیں 1947 سے پہلے 25 مختلف زبان کے لوگ یہاں رہتے تھے اور بہت مل جل کے رہتے تھے, بہت پیسفل رہتے تھے, ان کے اندر برداشت تھا, ایک دوسرے کو پوچھتے تھے. تو جو کچھ بھی ہوا وہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ہوا. اس چیز نے ہمارے جو سوسائٹی میں ایک سوسائٹل بریک ڈاؤن کریٹ کیا پورا. تو یہ کہہ لیں کہ کراچی کو فتح کرنے کی جنگ جو ہے, سیاسی جنگ جو ہے, اس نے لوگوں کو بانٹا. بالکل. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ واپس بلوچستان جانا چاہو گے تو میں کہوں گی نہیں, مجھے کراچی سے بہت محبت ہے اور مجھے یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, ایک وہ مجھے فیل ہونے ہی نہیں دیا کہ کہ میں بلوچستان سے ہوں. تو دے جسٹ ویلکم می اور مجھے اپارچونیٹیز بھی ملی. تو آئی لو کراچی اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ہیئر. زبردست. جی آئیے جناب, جی سر فرمائیے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ گھوٹکی سے. گھوٹکی سے. تو گھوٹکی تو زیادہ دور نہیں ہے, خیر ہاں کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ امن کی خرابی کا باعث جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریری طور پہ کچھ لوگ آتے ہیں, لوٹ مار میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں, کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, یا یہ پرسیپشن یہ بھی غلط ہے؟ میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ کافی پیسفل ہوتے ہیں, ان کو اس ایٹماسفیئر کا پتہ نہیں ہوتا ہے. جو لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیسے چلنا ہے اور گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور جو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ کے پھر وہی کرتے ہیں. جاوید احمد چھتاری صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کون بڑا کنٹریبیوٹر ہے کراچی کا امن خراب کرنے میں؟ کراچی میں جب بدامنی کیس چلا اس کے اندر 12 ریکمنڈیشنز میری تھیں جو 12 کی 12 ایکسیپٹ ہوئیں, جس کے اندر یہ بات تھی کہ کرائے کے مکان جس کو دیا جائے اس کی اطلاع تھانے میں دی جائے, جو شخص آئے گا گاڑی کے نمبر پلیٹ کا سائز بنایا جائے, موبائل فون کی ٹریکنگ, اور اس کے بعد شناختی کارڈ کا ہر وقت ساتھ ہونا, اور دیگر چیزیں تھیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر کہ جب تک ہم کمیونٹی پولیسنگ یعنی کہ لوکل پولیس والا نہ ہو. اب ایک آدمی کسی صوبے سے آ رہا ہے, یہاں پر آگے کر رہا ہے, اس کی کمیونٹی کے 12-15 گھر یہاں پر ہیں, تو ایک آنکھ بند کر کے ان کو دیکھتا ہے. دوسرے آدمی کے ساتھ جو بھی کرتا ہے, جس طرح کہا گیا وسودرا صاحب نے کہا ایک دلہن نے لوٹ کے چلے جاؤ. جب کراچی کا آدمی, آپ اگر ایس ایچ او لگے ہیں, آپ ہی نارتھ نازو آباد میں رہ رہے ہیں اور آپ ہی نارتھ نازو میں ایس ایچ او لگے, آپ اس رشوت کی کمائی سے نارتھ نازو آباد میں مکان نہیں خرید سکتے. لیکن اگر آپ اوپر سے آئے ہیں تو ایک کنال کی کوٹھی کے علاوہ آپ 50 کنال کا گھر بنا لیں تو بولیں گے بڑا رضوان جعفر پیسے کما رہا ہے, بڑی محنت کر کے آ رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آپ عید بقرعید پر دیکھ لیں, رمضان میں دیکھ لیں, اور دیگر چیزوں میں, ایک آڑتی آ رہے ہیں یہاں پر, ان سے پیسے لوٹے بھاگ گئے. دیگر چیزیں ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ 200, 250, 400 گاڑیوں سے زیادہ شیشے ٹوٹ کر اور ان کے ٹیپ نکلے, جس کے اندر میں اپنی ویگو میں گیا بکرا خریدنے کے لیے, میں نے 25,000 کا بکرا لیا اور 2.5 لاکھ روپے کی میری گاڑی خالی کر دی. تو وہ مجھے ایک بکرا 2.25 لاکھ روپے کا پڑا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم یہاں پر جب تک اصل شناختی کارڈ, اصل
जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC को कहते हैं, उस पर हम पाबंदी अमल नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। और पटेल पाड़ा में एक बम धमाका हुआ था, शायद आपको याद हो, जिसमें 3 आदमी खुद मर गए थे। जब उनको लिया गया तो पता चला कि दोनों बाहर के थे, तीनों बाहर के थे, और वो बम बनाते हुए पकड़े गए। और पटेल पाड़ा में जिस घर में किराए पे रह रहे थे उसके मालिक मकान ने पुलिस को इत्तला नहीं करी। अरशद साहब इस पे कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? देखिए, जो आप किसी मुल्क का जो बाशिंदा होता है उसको आप दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, तरक्की याफ्ता मुल्क ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप ग्रेट ब्रिटेन ले लें, वहाँ ये नहीं हो सकता कि अगर आप लंदन से मैनचेस्टर जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। चलें, इंग्लैंड तो छोटा मुल्क है, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, आप न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस मूव कर जाएं, आप गाड़ी में ड्राइव करते हुए जाएं, रास्ते में कोई आपको रोक के नहीं पूछेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो हमारे पड़ोस में कुछ ममालिक हैं, वहाँ होता है कि एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। मसला ये है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना मसला नहीं है, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस मुल्क में, जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये मुझ जैसे आप जैसे आदमी ही कर रहे हैं। अब इलेक्टेड ऑफिस में आ रहा है तो उसको इलेक्ट भी तो हम ही करके ला रहे हैं ना। तो बात ये है कि जब हम अपने आप को, मैं अपनी ज़ात में अपने आप को अगर सही करूँगा बजाय इसके कि दूसरों पे तनकीद करूँ, अगर हर आदमी इस तरह सोचेगा तो वो एक इज्तिमाई बेहतरी आ जाएगी। वसत साहब कैसे कंक्लूड करेंगे आज की डिस्कशन को? जब हम हमसायों की दीवार झांकने में आधा वक्त सर्फ करेंगे और हमारी पीठ के पीछे हमारे घर में क्या हो रहा है उसको हम सानवी हैसियत देंगे तो ना गुड गवर्नेंस होगी, ना हमारे बाहर वालों से ताल्लुकात बन सकते। ठीक है, बिल्कुल। आखिरी वर्ड ये है मोइनुद्दीन हैदर साहब कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर ये बात हुकूमत सोच ले तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी ताकत रखती है। ये पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये शायद इनकी बहुत सी ख्वाहिशात मुख्तलिफ दौर में रहीं जिसका सज़ा आज की आवाम, आज ये लोग भुगत रहे हैं। जब आप पुलिस को सही बुनियादों में भर्ती नहीं करेंगे, जब सियासी बुनियादों में पोस्टिंग होगी, उन्हें काम नहीं करने देंगे, उनको घर की लौंडी बनाएंगे, वो रिश्वत और करप्शन में मुलव्वस होंगे, तो गवर्नेंस को क्या हाल होगा? ये वही कुछ हो रहा है। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ जो है ना अपने गवर्नेंस को ठीक करने की उम्मीद रख रहे हैं आप? कुछ उम्मीद रख रहे हैं? मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ, इंशाल्लाह ठीक होगा, आस्ता आस्ता ठीक होगा और हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल। और ये जो है शऊर बेदार करते रहे लोगों का। आज का करप्शन के बारे में शऊर बेदार हो रहा है कि करप्शन खराब चीज है, चाहे कोई भी करे। अब पूरे मुल्क में उसका शोर है, तो मुझे उम्मीद है कि उन चीज़ों की वजह से हालात जो है फिर आस्ते आस्ते बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो हालात हैं, चाहे वो बल्दियात के इशूज़ हों, चाहे करप्शन के मामलात हों, चाहे अमन व अमान की ख़राबी हो, ये चीज़ें मौजूद ज़रूर हैं लेकिन ये चलेंगी नहीं आगे किसी भी महज़ब माशरे के अंदर। और कोई भी शहर, कोई भी मुल्क जो है इसके साथ तरक्की कर नहीं सकता। सही को सही मानना होगा और एक फर्स्ट सिटीज़न राइट जो लोगों का हक है वो उनको देना होगा। आज बहुत ही काबिल नौजवान मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर में, और हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ज़बरदस्त ख्यालात का आपने इज़हार किया। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। कराची की बात में हमारे साथ रहिएगा।